بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی شادی ریچھ سے ہو گئی اور پھر ریچھ نے اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کیا کیا۔ اس عبرتناک واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک گاؤں تھا جو ایک بہت بڑے جنگل کے ساتھ تھا۔ وہ گاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ابھی ٹی وی اور موبائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ شہر میں بھی ایسی چیزیں بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس گاؤں میں دو لڑکیاں رہتی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھی۔ دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ایک کا نام زینب تھا اور دوسری کا نام کرن تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں بھی کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ گاؤں ایک بہت بڑے گھنے جنگل کے ساتھ تھا۔ اس جنگل میں سے رات کو بڑی عجیب و غریب آوازیں آیا کرتی تھی۔ کرن اپنی اندھی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ جب کرن کا باپ زندہ تھا تو وہاں کے سردار کی زمینوں پر کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور ساتھ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچنے کے لیے لے جاتا تھا۔ ایک دن جنگل میں وہ درخت سے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری کرن کے اوپر آ گئی۔ وہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت محنت کرتی تھی۔ کرن اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ کرن بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ کرن اور زینب ایک ساتھ کام کرتی تھی۔ زینب کی ماں زینب کو کرن سے دور رہنے کا کہتی تھی۔ زینب اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے کرن سے اب دور رہنے لگی۔ ویسے بھی ان دنوں کرن کچھ ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی۔ جنگل میں ایک بہت بڑا صاف کنواں تھا جہاں سے گاؤں کے لوگ پانی بھرتے تھے۔ کرن اب وہاں سے بھی پانی بھرنے نہیں جاتی تھی۔ ایک دن کرن زینب سے کہنے لگی کہ میری ماں بہت ہی زیادہ بیمار ہے، تم مجھے اس درخت سے پھل توڑ کر لا دو جو جنگل کے قریب ہے۔ زینب نے کہا تم خود لے لو۔ کرن نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ زینب نے کہا ہم تو پہلے بھی وہاں جایا کرتی تھی، اب وہاں کس بات کا ڈر ہے؟ زینب نے غصے میں اسے پھل توڑ کر دے دیے۔ ایک دن رات کے وقت ایک ریچھ جنگل سے نکل کر کرن کے گھر کے پاس آیا۔ جیسے ہی لوگوں نے وہاں اسے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا شکر ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صبح کرن کام پر آئی تو اس کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی اور اسے بخار بھی بہت ہی زیادہ ہو رہا تھا۔ زینب نے کہا مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کام پر نہیں آتی۔ کرن کہنے لگی اگر کام پر نہ آتی تو کیا کرتی؟ تم جانتی ہو میرے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ اچانک کام کرتے کرتے اس کے بازو کی پٹی اتر گئی۔ زینب نے اس کے زخم کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ زخم کسی جنگلی جانور کے ناخنوں جیسا لگ رہا تھا۔ زینب نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ کرن نے کہا یہ مجھے چوٹ لگی ہے۔ کرن کی بات سن کر زینب کافی حیران ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ یہ کہیں سے چوٹ کا نشان نہیں لگ رہا، یہ تو کسی جنگلی جانور کے پنجوں کا نشان ہے۔ ایک دن صبح صبح سارا گاؤں ایک شور سے جاگ اٹھا کیونکہ آواز ہی اتنی خطرناک تھی جو کسی جنگلی جانور کی تھی۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ کرن کے جسم پر کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نشانات ہیں۔ لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر لی۔ لوگ اس پر تہمت لگانے لگے۔ کرن کہنے لگی یہ سب میرے ساتھ ایک ریچھ نے کیا ہے۔ وہ کب سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار میرے گھر کے پاس آتا تھا، مجھے تنگ کرتا تھا۔ میں تنگ آ چکی ہوں۔ اس نے بہت بار مجھ پر حملہ کیا ہے۔ کرن کی بات سن کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ یہ ساری گفتگو وہاں سے تھوڑی دور کھڑے ایک اللہ والے بھی سن رہے تھے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا کہ کرن کے بازو پر یہ نشان تو دیکھیں، یہ تو کسی جانور کے لگ رہے ہیں۔ وہ آدمی جنگل میں کام کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا یہ ایک بہت بڑے ریچھ کے نشانات ہیں۔ وہ ریچھ اس پر عاشق ہو گیا ہے۔
گاؤں کے لوگ کرن سے طرح طرح کی باتیں پوچھنے لگے۔ کرن کہنے لگی، ایک دن میں تہجد کے لیے اٹھی، میں نے نماز پڑھی، میں نے دیکھا ابھی فجر کی اذانوں میں کافی وقت ہے، تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک میرے پاس ایک ریچھ آیا، میں ڈر کر وہاں سے اندر چلی گئی۔ میں اندر سے چھپ کر دیکھ رہی تھی، وہ ہمارے صحن میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا جس سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور وہ بار بار ہاتھ جھٹک رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کی مدد کر لینی چاہیے، لیکن مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھ سے اس کی تکلیف بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ ریچھ نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے جلدی سے لوہے کے ٹکڑے کو اس کے ہاتھ سے نکالا اور وہاں سے اندر بھاگ گئی۔ پھر ریچھ نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں نے اس کی جان بچا کر نیکی کا کام کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے اپنے گھر کے باہر نظر آیا۔ اس کے بعد وہ رات کے وقت آیا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے تھوڑی سی چوٹ آئی۔ آج اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ وہ ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر کے اندر آیا اور مجھے لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی وجہ سے میں اتنی زخمی ہو گئی ہوں۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، اس ریچھ کا بار بار آنا یہاں ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے بچے باہر کھیلتے ہیں، عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، اس جانور سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔ کرن اپنے گھر چلی گئی۔ سردار کہنے لگا، جس کے لیے وہ ریچھ یہاں بار بار آ رہا ہے، اگر اسے ہی یہاں سے بھیج دیا جائے، سارا گاؤں اس ریچھ سے بچ جائے گا۔ گاؤں کو ریچھ سے بچانے کے لیے ہمیں کرن کی قربانی دینی ہوگی۔ ہمیں اس ریچھ کے ساتھ کرن کی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ والے کہنے لگے، آپ لوگ اس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک انسان کو جانور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اس لڑکی کی جان داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کریں گے تو پورے گاؤں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ سردار نے اس بزرگ کو گاؤں سے نکال دیا۔ ایک آدمی سردار سے کہنے لگا، کیا وہ لڑکی ریچھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوگی؟ سردار نے کہا، اگر نہیں ہوگی تو ہم زبردستی کریں گے۔ ویسے بھی وہ یتیم ہے، ماں اندھی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ سردار کہنے لگا، ویسے بھی یہاں کے سارے فیصلے میں کرتا ہوں، میرے فیصلوں پر کوئی نہیں بولتا۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، کرن کی شادی ریچھ سے ہی ہوگی، تاکہ وہ اسے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جائے اور گاؤں والوں کو سکون ملے۔ گاؤں کے کچھ لوگ کرن کے گھر گئے اور اس کی ماں کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ اندھی بوڑھی ماں کہنے لگی، میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ وہ اندھی ماں ہاتھ جوڑ کر سب سے کہنے لگی، نہیں، میری بیٹی کے ساتھ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ سردار نے کہا، سارے لوگوں کا اب یہی فیصلہ ہے۔ کرن اور اس کی ماں جانتی تھی، انہیں ہر حال میں سردار کا فیصلہ ماننا ہی ہوگا۔ اب تو سارا گاؤں کرن کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ سردار نے کہا، ہم ایک دن مقرر کر دیتے ہیں، صبح کے وقت کرن کو تیار کر کے اس جگہ بٹھا دیں گے جہاں ریچھ آیا کرتا ہے۔ جب وہاں ریچھ آئے گا تو ہم کرن کی اور اس کی شادی کر دیں گے۔ ایک دن صبح کے وقت زینب کرن کو تیار کرنے آئی۔ کرن بالکل خاموش تھی۔ کرن زینب سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں اب میں واپس نہیں آؤں گی، میری ماں کا خیال رکھنا، وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ کرن کی بات سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہاری ماں کا بہت خیال رکھوں گی۔ کرن کو لے جا کر اس جگہ بٹھا دیا جہاں ریچھ نے آنا تھا۔ سارا گاؤں وہاں اکٹھا ہو گیا اور چھپ کر کرن کو دیکھنے لگا۔ 3-4 گھنٹے گزرے تو وہاں پر ریچھ بھی آ گیا۔ سردار نے کرن کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تم ڈر کر واپس نہیں آؤ گی۔ اگر تم واپس آئی تو ہم تمہاری شادی زبردستی ریچھ سے کر دیں گے اور تمہاری اندھی ماں کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ کرن بہت ہی زیادہ ان دھمکیوں سے ڈر گئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی رہی۔ وہاں پر ریچھ آیا۔ وہ کرن کے کپڑے سونگھنے لگا
اور پھر اچانک اس کے پاؤں چاٹنے لگا۔ لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ریچھ نے کرن کو کچھ نہیں کہا۔ ریچھ اس کا دوپٹہ کھینچنے لگا تو وہ چپ چاپ ریچھ کے پیچھے چلنے لگی۔ کرن ریچھ کے پیچھے چلتی چلتی جنگل میں چلی گئی۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ گاؤں کا وہ کنواں جو جنگل میں تھا، جس سے سارے لوگ پانی بھرتے تھے، وہ ٹوٹ گیا۔ کنواں بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس کنویں کی گہرائی بہت ہی زیادہ تھی۔ گاؤں والے چشموں اور ندیوں سے اپنا کام چلانے لگے۔ پانی ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے چشمے سے پانی لانا بہت ہی دور پڑ رہا تھا، کیونکہ چشمہ گاؤں سے کافی دور تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ زینب کی ماں کو اچانک کچھ ہوا۔ ایسا عجیب سی مرض اس کو لگی کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ گاؤں میں ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ کرن اب اس دنیا میں نہیں رہی، اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ اب تک واپس نہیں آئی۔ ظاہر ہے اس جنگلی جانور نے اسے مار دیا ہوگا، اسی لیے تو وہ واپس نہیں آئے۔ اس گاؤں کی فصل اب آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک مصیبت ان پر آ رہی تھی۔ سردار کا جوان بیٹا کسی عجیب مرض میں مبتلا ہو گیا۔ حکیموں نے جواب دے دیا وہ سردار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس گاؤں میں ایک افسر رہنے کے لیے آیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اور بہت بڑا افسر اور امیر تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس گاؤں کی سیر کے لیے آیا ہوں اور مجھے شکار کا بہت شوق ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 2 نوکر اور ایک پنجرا تھا جس پر اس نے کالا کپڑا ڈال رکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ افسر سردار کے گھر میں رہنے لگا۔ گاؤں کے سارے لوگ ایک دن اس افسر سے ملنے کے لیے آئے۔ انہیں خیال ہوا کہ ہم اس افسر سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارے کنویں کو دوبارہ سے ٹھیک کروا دے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ امیر ہے، شاید وہ ہماری مدد کر دے۔ سارے گاؤں والے سردار کے گھر آئے۔ اس افسر نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ پنجرے کے اوپر سے کپڑا ہٹاؤ۔ جیسے ہی پنجرے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اندر اس ریچھ کو دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہ وہی ریچھ تھا جس کے ساتھ انہوں نے کرن کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد اس کی بیوی باہر آئی۔ اس نے اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو گاؤں والے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں کرن ہی تھی، جس نے بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بہت زیادہ مہنگے لگ رہے تھے۔ گاؤں والے تو یہی سمجھ رہے تھے کرن اب تک مر چکی ہوگی۔ وہ افسر کہنے لگا یہ ریچھ میرا پالتو جانور ہے، یہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ مجھے شکار کا بہت شوق تھا، میں جنگل میں شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے ریچھ کے ساتھ اس لڑکی کو دلہن کے روپ میں آتے دیکھا۔ وہ ریچھ کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے یہ سارا منظر دیکھا۔ میں نے اس لڑکی سے سارا واقعہ پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تم اس ریچھ کے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ اس نے مجھے سارا واقعہ بتایا تو میں سن کر حیران رہ گیا۔ آپ لوگ نہایت ہی جاہل لوگ ہیں۔ آپ پر مجھے بہت ہی زیادہ شدید غصہ آیا۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اپنے ریچھ کو اپنے پاس قید کر لیا۔ تم لوگ سب جاہل ہو، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ گاؤں کا پانی ختم ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، سردار کا بیٹا بھی مر گیا۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ سن کر گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب لوگ کرن سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، ہمیں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں معاف کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمارے گاؤں کو ٹھیک کر دے، ہماری فصلیں ہمیں لوٹا دے۔ کرن ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی، وہ حافظ قرآن بھی تھی اور اتنی ہی نرم دل کی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو معاف کر دیا اور اپنی بوڑھی ماں کو لے کر اس افسر کے ساتھ چلی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔